السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بورڈ کلاس کے ودیارتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں ایک مضمون جو آپ کا ایگزام ہے 8 اور 10 تاریخ کو، تو اس سے پہلے مضمون ایک مرتبہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے بے روزگاری کا مسئلہ۔ یہ مضمون ہوگا بے روزگاری کا مسئلہ۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بے روزگاری، سب سے پہلے ہمیں اوپر ہیڈنگ دینی ہے بے روزگاری کا مسئلہ۔ بے روزگاری کے متعلق کسی نے کہا ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ بے روزگاری بھی ایک لعنت ہے جو اپنے ساتھ دوسری بہت سی مصیبتیں لے کر آتی ہے۔ بے روزگاری، مفلسی، بھوک اور بیماری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان کا اثر ایک طرف تو بے روزگار اشخاص اور کنبے کے تمام افراد کی جہالت، ان پڑھی، بدحالی اور پریشانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف بے روزگاری اور غریبی کی وجہ سے طرح طرح کے اخلاقی اور سماجی برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ سماج میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا۔ بے ایمانی کے واقعات کا اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو ہے یہ بے روزگاری جو ہے اس کا سبب ملے گا۔ یہ بے روزگاری سب سے بڑا سبب ملے گا کہ بے روزگاری کی وجہ سے سب کچھ یہ ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بے روزگاری کی وجہ سے ملک کی ترقی جو ہوتی ہے اس ترقی میں رکاوٹ بے روزگاری بنتی ہے، اور بہت سارے اس سے نقصان ہوتے ہیں بے روزگاری سے۔ اور دنیا کی نظر میں وہ ملک ایک غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے رہنے والے لوگوں کو نوکری وغیرہ نہیں دے سکتا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے بی ایڈ کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ ملک کے جو ایک شکشا کے تعلیمی جو منصوبے ہیں جو ملک کی ترقی اور فائدہ ہونا چاہیے وہ سب بیکار اور ضائع ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی ملنے کے بعد سے ہندوستان میں صنعتی ترقی کی رفتار بہت تیز رہی ہے۔ ہمارے ملک میں آزاد ہونے کے بعد مشینری سے کام کی رفتار جو ہے بہت تیز رہی ہے، اور ملک میں نئے نئے کارخانے اور صنعتیں وجود میں آئی، لیکن بڑی صنعتوں کی وجہ سے چھوٹی صنعتوں میں کیا ہو گئی؟ کمی ہوئی، اور بہت سے کاریگر بے روزگار ہو گئے۔ یہ حقیقت کہ جہاں جہاں مشینی صنعت کا انقلاب آیا وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بیکاری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو کام بہت سے کاریگروں گھنٹوں میں کرتے تھے وہ مشین کیا ہے؟ منٹوں میں کر لیتی ہے۔ اور دوسری بات، اس سے مشین کرتی بھی منٹوں میں ہے اور کاریگروں سے زیادہ بہت ہی اچھی خوبصورتی کے ساتھ کرتی ہے۔ اور مشینی جہاں بہت سے آدمیوں کو بیکار کرتی ہے وہاں طرح طرح کے نئے کام بھی مہیا کراتی ہے، ملک میں خوشحالی لاتی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند کرتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں مشین کے انقلاب کے فائدے اتنے نمایاں نہیں ہوئے جتنے کیا ہوئے؟ ان کے نقصانات ہوئے۔ ہندوستان میں کیونکہ وقت سے پہلے مشینوں کا آنا یہ جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنا ہے، اور صنعتی ترقی سے بہت کم لوگوں کو روزگار ملا اور بہت بڑی تعداد
کو بے روزگاری کا کیا ہوا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی وجہ سے مشینی صنعت کے انقلاب کے لیے ملک پوری طرح تیار نہیں تھا۔ صنعتی زندگی دور سے دیکھنے میں بہت پرکشش اور رنگین نظر آتی ہے۔ دور دور کے دیہاتوں اور قصبوں میں لوگ شہری زندگی کا ذکر بڑی دلچسپی اور شوق سے سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتوں، سینما، ناچ گھر، ریل، موٹر، ہوٹل اور تفریح گاہوں کے شوق میں گاؤں چھوڑ کر شہر میں نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے کارخانوں کا ذکر سن کر روپیہ کمانے کی دھن میں شہر میں آ بستے ہیں، لیکن جب کام تلاش کرنے والے زیادہ اور نوکریاں کم ہو تو بے روزگاری بڑھتی ہے۔ اور یہی ہماری شکشا کا حال ہے۔ آزادی سے پہلے ملک میں صرف 5 یونیورسٹیاں تھیں، لیکن آج ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ کالجوں اور اسکولوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا وہ اور بھی کہیں زیادہ ہوا ہے۔ کالج، یہ تو یونیورسٹیوں کا حال ہے، لیکن کالجوں کا اس سے بھی زیادہ کالج اور اسکولوں کا ہوا۔ بہت کم نوکریاں مل پاتی ہے اور بیشتر نوجوان نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ بہت سارے بی ایڈ کرنے والے گھوم رہے ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں ہر سال کمی کی بجائے اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ روز بروز زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کی ایک بڑی ذمہ داری موجودہ تعلیمی پالیسی پر بھی ہے۔ ہماری بیشتر تعلیم محض نصابی ہو کر رہ گئی ہے، یعنی کچھ کر کے، کام کر کے کچھ نہیں دکھاتے، صرف نصابوں میں، ڈگری میں رکھ دی گئی ہے اور مختلف پیشوں میں کوئی فائدہ یا مدد نہیں دیتی۔ دوسری کمی یہ کہ تعلیم میں ملکی ضروریات کا صحیح خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سی ڈگریاں کسی نوکری کے حاصل کرنے میں مددگار نہیں ہوتی۔ آج ملک میں انجینئروں کی بے روزگاری کا مسئلہ بھی کافی اہم ہے۔ بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے ملک کو اپنی صنعتی اور تعلیمی پالیسیوں پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ صنعتی ترقی کا مطلب صرف نئے کارخانے کھول دینا ہی نہیں، بلکہ ملک کی خوشحالی بھی ہے۔ ملک میں بہت سی ایسی صنعتوں کے امکان موجود نہیں جو ملک کے تمام بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ تعلیم کو صنعتی اور ملکی ضروریات کے لحاظ سے شکل دینی چاہیے تاکہ جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلیں وہ ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ تعلیم میں فنی اور عملی صلاحیتوں پر زیادہ زور ہونا چاہیے۔ کر کے دکھانا، یہ جو ہے یہ زیادہ چیز ہے، عملی پریکٹس ہونی چاہیے۔ پریکٹیکل کر کے جب کریں گے تب ہی وہ ہمارے پاس علم جو ہوگا، وہ صلاحیت جو ہوگی وہ ہمارے لیے کارآمد ہوگی۔ اور اگر ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا اور ڈگریوں تک رکھا تو وہ پھر ڈگری کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں۔ اور صرف انہی لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے جن میں واقعی اس کی صلاحیت ہو، جو واقعی جس چیز میں صلاحیت ہو وہی اسی میں آدمی کو لگے رہنا چاہیے۔ باقی لوگوں کو زراعت جو پڑھائی کے لائن میں نہیں ہے تو ان کو کھیتی کرنی چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، یا دوسرے بہت سے فن اور ہنر ہے ان کی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ آئندہ زندگی میں اپنے خاندان اور ملک کے دوسرے لوگوں پر بار نہ بنیں بلکہ اپنی روزی خود کما سکیں۔ تو ہر آدمی کو جس چیز میں دلچسپی ہو، جس چیز کا وہ اہل ہو، اسی چیز میں لگے رہے تو ہمارے ملک کی بے روزگاری اور ہماری بے روزگاری کا جو یہ مسئلہ ہے یہ دور ہو سکتا ہے۔